آئیے آج بات کرتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک ایسے شاہکار کی جس نے نسلوں کو متاثر کیا، وارث۔ ہم اس کی پہلی قسط کی تہوں میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ اس عظیم داستان کا آغاز آخر کیسے ہوا۔ تو کہانی کا آغاز کسی ہیرو سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک طاقتور اور دبنگ جاگیردار چودھری حشمت سے ہوتا ہے، اور اس کا ایک جنون۔ بس یہی جنون پوری کہانی کی بنیاد بنتا ہے۔ اچھا، تو یہ سارا طوفان کھڑا کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک کتے سے۔ جی ہاں، کرسٹل نامی ایک جرمن شیپرڈ، جسے حاصل کرنے کی ضد چودھری حشمت نے پکڑ لی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک کتے کی بات نہیں ہے، یہ طاقت اور انا کی جنگ کا پہلا قدم ہے۔ تو چودھری حشمت کا بیٹا ہے یعقوب، جو شہر میں رہتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ معاملے کو نئے زمانے کے طریقے سے، یعنی پیسے سے حل کر لے، لیکن کتے کا مالک سولت مرزا یہ پیشکش صاف ٹھکرا دیتا ہے، اور بس یہی انکار ایک بہت بڑے تصادم کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ لیکن چودھری حشمت، اس کی اصول بہت پرانے اور سیدھے ہیں۔ اس کا قانون بالکل سادہ ہے، اگر کوئی چیز خرید نہیں سکتے تو اسے طاقت سے چھین لو، بس۔ اور وہ بالکل یہی کرتا ہے، اپنے وفادار کارندے دلاور کو بھیجتا ہے کرسٹل کو اٹھا لانے کے لیے، اور انعام میں کیا دیتا ہے؟ پیسے نہیں، ایک پستول۔ یہ اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ حشمت کی دنیا میں وفاداری کی کرنسی پیسہ نہیں، طاقت ہے۔ تو ایک کتے کی چوری بظاہر ایک معمولی بات لگتی ہے نا؟ لیکن یہی معمولی واقعہ ایک بہت بڑی جنگ کی چنگاری بن جاتا ہے۔ یہ دراصل دو دنیاؤں کا ٹکراؤ ہے، پرانی جاگیردارانہ سوچ اور نئے شہری قانون کا۔ دیکھیں، ایک طرف ہے چودھری حشمت کا ضابطہ، جہاں طاقت ہی سب کچھ ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ دوسری طرف اس کا اپنا بیٹا یعقوب ہے، جو شہر کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شہر میں قانون چلتا ہے، اصول ہوتے ہیں۔ اور یہ جو فرق ہے نا دونوں میں، یہ تب کھل کر سامنے آتا ہے جب پولیس دروازے پر پہنچ جاتی ہے۔ یعقوب گھبراتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے، اور حشمت اسے حقارت سے دیکھتا ہے۔ یہ مکالمہ یہ باپ بیٹے کے درمیان نہیں، دو نسلوں کے درمیان موجود گہری دراڑ کو دکھاتا ہے۔ اور پھر چودھری حشمت اپنا کھیل کھیلتا ہے، کتے کو بھی غائب کر دیتا ہے، چور کو بھی چھپا دیتا ہے، اور پھر بڑے تکبر سے پولیس کا سامنا کرتا ہے۔ وہ نہ صرف سب کو جھٹلاتا ہے، بلکہ الٹا انہیں ہی مقدمے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کا کمال ہے جو مانتا ہے کہ قانون اس کے لیے نہیں۔ اچھا، تو ایک طرف تو حشمت شہر کے قانون سے ٹکرا رہا ہے، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ گاؤں میں حویلی کے اندر ایک اور جنگ چل رہی ہے، خاندان کے اپنے لوگ اور ان کی آپس کی طاقت کی لڑائی، جو کہانی کو اور بھی پیچیدہ بنا رہی ہے۔ تو اس اندرونی جنگ کے کھلاڑی کون ہیں؟ ایک ہے نیاز علی بھتیجا، جو سارے مال پانی کا حساب رکھتا ہے۔ پھر ہے انور، ایک اور رشتہ دار جو غصے کا تیز ہے اور ہر وقت لڑنے کو تیار۔ اور اب اس کھیل میں ایک نیا کھلاڑی بھی آ گیا ہے، دلاور، حشمت کا نیا وفادار، جسے ابھی ابھی طاقت کا انعام ملا ہے۔ اور سب کو پیسہ چاہیے، ہر کسی کو اپنا حصہ چاہیے۔ یعقوب کو شہر میں پلازا بنانے کے لیے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف انور دھونس دھمکی سے اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بات صاف ہے، یہ لڑائی صرف طاقت کی نہیں، یہ پیسے کی بھی ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام خاندانی جھگڑا نہیں ہے، یہ ایک پوری جاگیردارانہ سلطنت پر قبضے کی جنگ ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں قانون کی نہیں بلکہ زمین اور خون کے رشتے کی حکومت ہوتی ہے۔ یہاں وفاداری اور طاقت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن ان تمام جھگڑوں اور طاقت کے کھیلوں کے بیچ اس قسط کا سب سے بڑا راز سامنے آنے والا ہے، اور اس راز کا تعلق ایک ایسے کردار سے ہے جسے ہم کہانی کے شروع میں دیکھ چکے ہیں، ایک نوجوان طالب علم۔ یاد ہے وہ لڑکا فرخ، جسے اس کے انکل یعقوب نے ایک نئی موٹر سائیکل تحفے میں دی تھی؟ وہ کون ہے؟ اس سارے کھیل میں اس کا کیا کام ہے؟ تو اس کی اصل شناختی اس کہانی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم راز ہے۔ اور راز یہ ہے کہ فرخ اصل میں یعقوب کے مرحوم بڑے بھائی کا بیٹا ہے، جس کا مطلب ہے کہ چودھری حشمت کی پوری سلطنت کا اصل وارث فرخ ہے۔ تو اب ساری تصویر صاف ہو رہی ہے۔ یعقوب اصل میں شطرنج کی ایک بہت لمبی بازی کھیل رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گاؤں کی زمین کی طاقت ختم ہونے والی ہے۔ اس کا منصوبہ ہے کہ خاندان کی ساری دولت کو شہر کے کاروبار میں منتقل کیا جائے، اور پھر
صحیح وقت پر اصل وارث یعنی فروخ کو سامنے لا کر پوری بازی اپنے نام کر لی جائے۔ وہ اپنے بھتیجے کو ایک ایسے مہرے کی طرح استعمال کر رہا ہے جس سے وہ سب کچھ شاہ اور مات دے گا۔ اور پہلی قسط ہمیں اسی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، وراثت کی اس عظیم جنگ میں آخر جیتے گا کون؟ چودھری حشمت جیسا شیر جو ہر چیز طاقت سے چھین لینا جانتا ہے، یا پھر یعقوب جیسی لومڑی جو خاموشی سے صبر کے ساتھ اپنا جال بن رہی ہے؟ تو آج ہمارے پاس ایک کلاسک ٹیلی ویژن ڈرامے کی پہلی قسط کی ٹرانسکرپٹ ہے، اور جب آپ اس کی سطح کے نیچے جھانکتے ہیں تو اس میں کمال کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ بالکل، بظاہر تو یہ ایک سیدھی سادھی کہانی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ دو مختلف کائناتوں کا ٹکراؤ ہے۔ دو کائناتیں؟ جی، ایک طرف شہر ہے جہاں زندگی اصولوں اور ایک دکھاوے کے معمول کے مطابق چلتی ہے، اور دوسری طرف بالکل اس کے برعکس گاؤں ہے جہاں طاقت کا صرف ایک قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بالکل وہی۔ اور ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ اس قسط میں بچھائی گئی شطرنج کی بساط کو سمجھنا ہے۔ مطلب کون سے مہرے کہاں رکھے گئے، ان کے ارادے کیا ہیں، اور اصل کھیل کیا ہونے والا ہے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک نوجوان لڑکے فرق سے، جی، اور سین بڑا عام سا ہے۔ مطلب صبح کا وقت، ماں اسے کالج کے لیے اٹھا رہی ہیں، ناشتے کی میز پر وہ ہلکی پھلکی نوک جھوک۔ بالکل ایک عام متوسط طبقے کا گھر۔ ہاں، سب کچھ بہت مانوس، بہت ہی شاید کچھ زیادہ ہی نارمل لگتا ہے نا؟ ہاں، اور یہ نارمل ہونا ہی دراصل ایک پردہ ہے، اور اسی پردے کے پیچھے سے پہلا اہم کردار داخل ہوتا ہے فروخ کے انکل یعقوب۔ وہ آتے ہیں اور فروخ کو ایک چمکتی ہوئی نئی موٹر سائیکل تحفے میں دیتے ہیں۔ اچھا، اور وہ جس طرح فروخ کی ماں سے بات کرتے ہیں کہ فکر نہ کریں یہ میرا خون ہے، اس سے وہ ایک بہت ہی شفیق، بہت خیال رکھنے والے رشتہ دار لگتے ہیں۔ جی، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ لیکن کیا واقعی کوئی اتنی مہنگی چیز یوں ہی تحفے میں دے دیتا ہے؟ مجھے تو یہ تھوڑا عجیب لگا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، اس طرح کی کہانیوں میں خاص طور پر جہاں طاقت اور وراثت کا کھیل ہو، کوئی بھی تحفہ مفت میں نہیں آتا۔ ہر تحفہ ایک سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ سرمایہ کاری؟ جی، ابھی یہ صرف ایک موٹر سائیکل ہے، لیکن دراصل یہ فروخ کے اعتماد اور وفاداری کو خریدنے کی پہلی قسط ہے۔ یعقوب ایک جال بچھا رہا ہے، اور یہ اس جال کا پہلا دھاگا ہے۔ بالکل، اور فرق اپنی معصومیت میں یہ موٹر سائیکل لے کر سیدھا دوستوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہاں ہنسی مذاق، پارٹی کا مطالبہ، ایک شہری نوجوانوں کی بے فکر دنیا۔ ہاں، اسے بالکل اندازہ نہیں کہ اس کی زندگی کا کنٹرول آہستہ آہستہ کسی اور کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ بالکل، یہ تضاد ہی کہانی کی بنیاد ہے۔ فرق اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش ہے، جبکہ پس پردہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور پھر انٹری ہوتی ہے اصل کھلاڑی کی، چودھری حشمت خان، یعقوب کے والد اور فرق کے دادا۔ اور ان کے شہر آتے ہی کہانی کا پورا ماحول، پورا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ صحیح، یہاں سے ہمیں طاقت کا اصل چہرہ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ چودھری حشمت کا مقصد بھی بہت عجیب سا ہے۔ وہ کرسٹل نامی ایک نایاب نسل کا کتا خریدنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اس کے مالک سولد میزا کے پاس جاتے ہیں، جو ایک پڑھا لکھا، امیر اور اصول پسند شہری ہے۔ میرے لیے تو یہ منظر اس قسط کا مرکز ہے۔ یہ صرف دو لوگوں کی ملاقات نہیں، یہ دو ذہنیتوں، دو نظاموں کا ٹکراؤ ہے۔ صحیح کہا۔ حشمت خان میز پر بیٹھتے ہی اپنا فلسفہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قیمت معقول ہو تو بڑے بڑے آدمیوں کا سودا ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کے لیے دنیا میں ہر چیز بکاؤ ہے۔ ہاں، انسان بھی اور جانور بھی، کوئی فرق نہیں۔ اور دوسری طرف سولت مرزا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتا 3 سال ڈھونڈنے کے بعد خریدا ہے۔ یہ میرے لیے صرف ایک جانور نہیں ہے۔ وہ 20,000 تو کیا 20 لاکھ کی پیشکش بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ سولت مرزا نے صرف کتا بیچنے سے انکار نہیں کیا، اس نے چودھری حشمت کی پوری دنیا کو ان کے اس یقین کو چیلنج کر دیا ہے کہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی توہین ہے جسے چودھری حشمت برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے۔ تو جب پیسہ کام نہیں کرتا تو وہ اپنے دوسرے اصول پر عمل کرتے ہیں۔ بالکل، اور وہ اصول اس ایک جملے میں پوشیدہ ہے جو وہ اپنے ملازم دلاور سے کہتے ہیں، جو چیز ہاتھ نہ آئے اسے پڑھ کر چھین لو۔ اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک مکالمہ نہیں، یہ جاگیردارانہ نظام کا آئین ہے۔ طاقت، دھونس
اور اپنی مرضی مسلط کرنا۔ یہاں دلاور کا کردار بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ بظاہر ایک غریب، مسکین اور نظریں جھکا کر بات کرنے والا ملازم ہے، لیکن حشمت خان کے حکم پر وہ پلک چھپکتے میں ایک ماہر چور بن جاتا ہے اور کتا چوری کر لاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ معنی خیز ہے۔ انعام کے وقت حشمت خان اسے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں، لیکن دلاور پیسے نہیں مانگتا، وہ ایک پستول مانگتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت چونکا گئی۔ وہ پیسے سے اپنی غربت دور کر سکتا تھا، لیکن اس نے طاقت کا اوزار مانگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطلب ہے کہ دلاور صرف ایک ملازم نہیں، وہ اس نظام کا ایک شاگرد ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اصل کرنسی پیسہ نہیں، طاقت ہے۔ اچھا، پستول صرف ایک ہتھیار نہیں، یہ اس کے لیے حیثیت، اختیار اور شاید اس نظام میں اوپر اٹھنے کا ایک زینہ ہے۔ وہ اپنے مالک کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے۔ ماں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد پولیس آتی ہے اور طاقت کا ایک اور مظاہرہ ہوتا ہے۔ جی، اور چودھری حشمت کا رویہ دیکھنے والا ہے۔ وہ تھانے دار سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ کوئی کیڑا مکوڑا ہو۔ وہ سے اس کی اتھارٹی پوچھتے ہیں، اسے دھمکاتے ہیں، اور سولت مرزا کو عدالتوں میں گھسیٹنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ یہ کھلا پیغام ہے۔ وہ پولیس اور قانون کو بتا رہے ہیں کہ اس علاقے میں ان کا قانون چلتا ہے۔ پولیس کی وردی، سرکاری اختیار، سب بے معنی ہے۔ بالکل۔ اور جب پولیس خالی ہاتھ لوٹ جاتی ہے تو وہ اپنے بیٹے یعقوب پر غصہ ہوتے ہیں، جو اس سارے معاملے میں گھبرایا ہوا تھا۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ کہتے ہیں، شیر کی طرح جینا سیکھ یعقوب۔ اس ایک جملے سے ان کی پوری سوچ واضح ہو جاتی ہے۔ جی، ان کے نزدیک قانون کی پابندی بزدلی ہے اور قانون شکنی بہادری۔ اور وہ یہی وراثت اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں، لیکن یعقوب شاید اس وراثت کے لیے تیار نہیں۔ شہر میں تو چودھری حشمت کو پھر بھی تھوڑا بہت دکھاوا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کی طاقت کا اصل مرکز، ان کی سلطنت تو گاؤں میں ہے۔ اور اب کہانی ہمیں وہیں لے جاتی ہے۔ جی، یہ دکھانے کے لیے کہ جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو یہ طاقت کتنی بے لگام ہو جاتی ہے۔ گاؤں میں ہم دو نئے کرداروں سے ملتے ہیں، ایک نیاز علی جو وہاں زمینوں اور معاملات کا نگران ہے، اور دوسرا انور، چودھری حشمت کا پوتا۔ اور انور کو دیکھتے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ دادا کی شیر کی طرح جینے والی نصیحت پر کون عمل کر رہا ہے۔ انور اپنے دادا کی کاربن کاپی ہے، لیکن زیادہ خطرناک، کیونکہ حشمت خان کے پاس تجربہ اور شاید تھوڑی بہت سمجھداری ہے، لیکن انور کے پاس صرف غرور، غصہ اور بے پناہ طاقت کا نشہ ہے۔ صحیح۔ وہ نیاز علی سے دھمکی دے کر پیسے لیتا ہے اور پھر بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ اس نے نتھو چوکیدار کی بیٹی کو اغوا کیا اور زبردستی اس کی شادی کروا دی۔ اور جس بے فکری سے وہ یہ بات بتاتا ہے وہ خوفناک ہے۔ وہ کہتا ہے نتھو کی 7 پشتوں میں سے بھی کوئی عدالت تک نہیں جا سکتا۔ اسے یقین ہے کہ وہ قانون سے، اخلاقیات سے، ہر چیز سے بالاتر ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ذہنیت نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے۔ حشمت خان نے جو بیج بویا تھا، انور اس کا پھل ہے۔ وہ اس جاگیردارانہ نظام کا قدرتی وارث ہے۔ تو اب تک ہم نے طاقت کے 2 چہرے دیکھ لیے ہیں، ایک چودھری حشمت کی پرانی وحشی طاقت اور دوسری انور کی نئی، اس سے بھی زیادہ بے لگام طاقت۔ لیکن جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے کھلاڑی دیکھ لیے ہیں، تب کہانی کا سب سے شاطر اور خاموش کھلاڑی سامنے آتا ہے۔ بالکل، کہانی واپس شہر آتی ہے اور ایک ایسا راز کھلتا ہے جو ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب، وہ شفیق انکل، دراصل فروخ کا سگا چچا ہے۔ فروخ کے والد غلام علی مر چکے ہیں اور یہ بات فروخ سے چھپائی گئی ہے۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں، یعقوب نے فروخ کی ماں کے سامنے اپنی بیٹی شکیلہ کا رشتہ فروخ کے لیے رکھا ہے۔ بظاہر یہ ایک بہت اچھی بات لگتی ہے کہ خاندان آپس میں جڑ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے یعقوب کا اصل منصوبہ چھپا ہوا ہے۔ اور وہ منصوبہ کیا ہے؟ سرمایہ کاری شہر میں ہوگی۔ جی، یعقوب یہ کھیل دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گاؤں میں بیٹھا نیاز علی اور بگڑا ہوا انور اس نئی شہری طاقت کے کھیل کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس کا پلان کیا ہے؟ اس کا پلان بہت گہرا ہے۔ وہ فروخ کو، جو شہر کا قانونی وارث ہے، اپنی طرف کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کی شادی اپنی بیٹی سے کروا کر تمام جائیداد اور کاروبار پر اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ تو وہ بندوق اور دھونس سے نہیں، وہ چالاکی، رشتوں اور شطرنج کی چالوں سے وراثت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔
اب سمجھ آیا، وہ موٹر سائیکل، وہ صرف ایک تحفہ نہیں تھا، وہ شطرنج کی بساط پر پہلا مہرہ تھا، فروخ کو چیک میں لانے کی پہلی چال۔ بالکل صحیح کہا۔ یعقوب اپنے والد سے بالکل مختلف ہے۔ حشمت خان شیر کی طرح شکار کرتے ہیں، جبکہ یعقوب مکڑی کی طرح جال بنتا ہے۔ بالکل، تو اس ایک قسط میں 3 طرح کی طاقت اور وراثت کے 3 دعوے دار ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ چودھری حشمت، جو پرانی طاقت کی علامت ہے، انور، جو اس طاقت کا بگڑا ہوا وارث ہے، اور یعقوب، جو جدید دنیا کے طریقوں سے اس طاقت کو ایک نئی شکل دینا چاہتا ہے۔ اور ان سب کے بیچ میں ہے فروخ، اصل قانونی وارث، جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس کھیل کا مرکز ہے۔ صحیح۔ تو اس سارے گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ڈرامے کا نام وارث ہے، لیکن اصل وارث کون ہے؟ کیا وراثت خون سے ملتی ہے جیسے فروخ کو ملے گی، یا ذہنیت سے جیسے انور کو ملی ہے؟ یا پھر چالاکی اور ذہانت سے چھین لی جاتی ہے جیسے یعقوب کوشش کر رہا ہے؟ اور اس سے بھی گہرا سوال یہ ہے کہ یہ وراثت ہے کیا؟ کیا یہ صرف زمین اور پیسہ ہے، یا یہ طاقت کا وہ نشہ ہے جو انسان کو قانون، اخلاقیات اور رشتوں سے بالاتر بنا دیتا ہے؟ فروخ کو جب اپنی حقیقت پتہ چلے گی تو اسے صرف جائیداد نہیں بلکہ طاقت کا یہ زہریلا پیالہ بھی وراثت میں ملے گا۔ تو اصل کہانی یہ ہے کہ وہ اس پیالے کا کیا کرتا ہے؟ اسے پیتا ہے یا ٹھکرا دیتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ ڈرامہ ہم سے پوچھتا ہے۔ گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم چودھری حشمت خان کے خاندان کی کہانی کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک طاقتور جاگیردارانہ نظام کے آپ کہہ لیں آخری نمائندے ہیں۔ بظاہر تو یہ خاندان بہت مضبوط نظر آتا ہے، لیکن اس کی بنیادیں وہ ہل رہی ہیں۔ اور آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہی ہے کہ آخر اس زوال کی وجہ کیا ہے؟ کیا حشمت خان کی طاقت کا یہ قلعہ، کیا یہ خاندان کی اپنی اندرونی لڑائیوں، اخلاقی کمزوریوں اور نااہل قیادت کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ رہا ہے، یا اس کی اصل وجہ وہ بیرونی دباؤ ہے، جیسے حکومت کا وہ ڈیم بنانے کا منصوبہ جس نے اس پورے نظام کی بقا کو ہی خطرے میں ڈال دیا ہے؟ دیکھیں، میرا موقف تو بالکل واضح ہے۔ یہ نظام اپنے ہی بوجھ تلے دب رہا ہے، اس کی جڑیں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہیں، اور بیرونی عوامل وہ صرف اس عمل کو تیز کر رہے ہیں۔ اور میں اس کے برعکس یہ دلیل دوں گا کہ اندرونی مسائل اپنی جگہ، لیکن اصل مجرم وہ جدیدیت کا سیلاب ہے جو ڈیم کی شکل میں اس خاندان کی دہلیز تک آ پہنچا ہے۔ یہ بیرونی دباؤ اتنا شدید ہے کہ کوئی بھی نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چلیں پھر اسی سے شروع کرتے ہیں۔ جب میں اندرونی کھوکھلے پن کی بات کرتی ہوں تو میری نظر سب سے پہلے خاندان کی اگلی نسل پر جاتی ہے، خاص طور پر حشمت خان کے بڑے بیٹے یعقوب پر۔ وہ شخص جو وارث ہے وہی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ شہر میں بیٹھ کر وہ خاندانی وراثت کو بیچنے اور شاپنگ پلازا بنانے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ اپنے والد سے 5 لاکھ روپے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ میں اسے غداری نہیں، میں اسے حقیقت پسندی کہوں گا۔ یعقوب وہ شخص ہے جو دیوار پر لکھی تحریر پڑھ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گاؤں کی زمین کی اب کوئی قیمت نہیں رہی۔ جیسا کہ وہ خود کہتا ہے، جب سے وہ ڈیم کا چکر چلا ہے کوئی ادھر کا رخ ہی نہیں کرتا۔ تو کیا اسے سب کچھ ڈوبنے دینا چاہیے تھا، یا ڈوبتی ہوئی کشتی سے جو کچھ بچایا جا سکتا ہے اسے بچا لینا چاہیے؟ اس کا شہر میں سرمایہ کاری کرنا میرے خیال میں خاندان کو ایک نیا معاشی مستقبل دینے کی ایک کوشش ہے۔ آپ اسے حقیقت پسندی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اپنے الفاظ وہ کیا کہانی سناتے ہیں؟ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، تم دیکھتی جاؤ، میں ساری زمینیں نہ بکوا دوں تو میرا نام چودھری یعقوب نہیں۔ یہ کسی خاندان کو بچانے والے کا لہجہ نہیں ہے، یہ ایک ایسے شخص کا لہجہ ہے جو وراثت کو بیچ کر اپنی ذاتی سلطنت کھڑی کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو فروخ جو اصل وارث ہے اس کی شناخت کو بھی اپنے فائدے کے لیے ایک مہرے کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کا یہ بیان محض ایک جذباتی لمحے کا نتیجہ ہو؟ اس کی بیوی اس پر گاؤں واپس نہ جانے کا تانا دیتی ہے اور وہ غصے میں یہ کہہ دیتا ہے، اصل منصوبہ تو میرے نزدیک سرمایہ کو محفوظ کرنا ہی ہے۔ اور فروخ کا معاملہ ذرا سوچئے، کیا یعقوب اسے ایک ایسی جاگیر کا وارث بنانا چاہتا ہے جو چند سالوں میں پانی کے نیچے غرق ہونے والی ہے، یا وہ اسے ایک نئے مستحکم نظام میں اس کا صحیح مقام دلانا چاہتا ہے جہاں اس کا مستقبل محفوظ ہو؟ وہ فروخ کو ڈوبتے ہوئے جہاز کا کپتان نہیں بنانا چاہتا، بلکہ ایک نئی دنیا میں ایک محفوظ بندرگاہ دینا چاہتا ہے۔ یہ دور اندیشی ہے۔ یہ دور اندیشی نہیں،
یہ اقتدار پر قبضے کی ایک اندرونی جنگ لگتی ہے۔ وہ فرخ کا رشتہ اپنی بیٹی سے طے کر کے سب کچھ اپنے کنٹرول میں لانا چاہتا ہے۔ اچھا، چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ یعقوب مستقبل دیکھ رہا ہے، لیکن کیا خاندان کا سربراہ خود چودھری حشمت خان کسی قسم کی دوراندیشی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ یہیں سے میری دلیل کو مزید تقویت ملتی ہے۔ جب آپ کی پوری دنیا، آپ کی زمینیں، آپ کی حویلی، سب کچھ ڈوبنے والا ہو تو آپ کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ حشمت خان کے لیے وہ ترجیح ایک پالتو کتا کرسٹل تھا۔ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے، لیکن میں اسے ترجیحات کا فقدان نہیں سمجھتا۔ تو پھر آپ اسے کیا کریں گے؟ یہ تو جاگیردارانہ ذہنیت کے کھوکھلے پن کی بدترین مثال ہے۔ وہ ایک کتے کے لیے شہر کے ایک بااثر شخص صالح مرزا سے دشمنی مول لیتا ہے، پولیس کو اپنے گھر بلوا لیتا ہے اور اپنے بیٹے کو قانون شکنی پر مجبور کرتا ہے۔ اور اس سب کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ وہ اپنے کارندے دلاور کی چوری کو سراہتے ہوئے کہتا ہے، جو چیز ہاتھ نہ آئے اسے پکڑ کر چھین لو، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ یہ ایک فرسودہ سوچ ہے جو جدید دنیا میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہ طاقت نہیں، یہ بوکھلاہٹ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لیڈر حقیقت سے کتنا دور ہے۔ میں اسے بوکھلاہٹ نہیں بلکہ اپنی شناخت اور اختیار کو قائم رکھنے کی ایک علامتی جنگ سمجھتا ہوں۔ ذرا اس کی نفسیات کو سمجھیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں حکومت اور شہر کے قانون اس کے اختیار کو روز بروز چیلنج کر رہے ہیں، جہاں ایک ڈیم اس کی نسلوں کی وراثت کو مٹانے والا ہے، وہاں یہ واقعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ اس کا حکم آج بھی چلتا ہے، کم از کم اس کے اپنے دائرے کار میں۔ یہ بیرونی دنیا کے سامنے اپنی بے بسی کے احساس کے خلاف ایک رد عمل ہے۔ لیکن اس رد عمل کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس نے اپنا اختیار ثابت کر دیا؟ نہیں، اس نے تو اپنی کمزوری کو اور بھی عیاں کر دیا۔ صالح مرزا ڈرا نہیں بلکہ پولیس لے کر حویلی پہنچ گیا۔ شہر میں پہلی بار چودھری حشمت کے لوگوں کو وارنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی دھمکی کہ تمہاری ساری عمر عدالتوں میں پیشیاں گزر جائیں گی ایک کھوکھلی دھمکی ثابت ہوئی۔ یہ علامتی جنگ دراصل اس کی پہلی بڑی شکست تھی۔ اس نے یہ نہیں دکھایا کہ وہ ابھی زندہ ہے، بلکہ یہ دکھایا کہ وہ اب مر رہا ہے۔ میں آپ کی بات سے جزوی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ شہر میں اس کی حدیں واضح ہو گئیں، لیکن اس کے دو پہلو ہیں۔ اس کا ایک پیغام بیرونی دنیا کے لیے تھا اور دوسرا اندرونی دنیا کے لیے۔ بیرونی دنیا کے سامنے شاید وہ کمزور نظر آیا، لیکن اپنے لوگوں، اپنے کارندوں اور اپنے خاندان کے سامنے اس نے یہ ثابت کیا کہ چودھری حشمت خان جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، چاہے اس کے لیے قانون ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ اس کی دنیا میں طاقت کا مظاہرہ ہی طاقت ہے۔ یہ ایک پرفارمنس تھی اور اس کے اندرونی سامعین کے لیے یہ پرفارمنس کامیاب رہی۔ اور اس کامیاب پرفارمنس نے خاندان کی نئی نسل کو کیا سکھایا؟ یہی کہ قانون طاقتور کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی سوچ کا نتیجہ ہمیں انور کی شکل میں نظر آتا ہے۔ نتھو چوکیدار کی بیٹی کو اغوا کرنا اور اسے ایک معمولی بات سمجھنا، یہ اسی خاندانی تربیت کا عکس ہے۔ یہ بگاڑ اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ خاندان کا اخلاقی شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اگر آج حشمت خان کی جگہ کوئی قابل اور سمجھدار رہنما ہوتا تو شاید وہ اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نکال لیتا، لیکن موجودہ قیادت اور نااہل وارثوں کے ساتھ یہ نظام ویسے بھی تباہی کی طرف جا رہا تھا، چاہے ڈیم بنتا یا نہ بنتا۔ آپ پھر وجہ اور نتیجے کو گڑمڑ کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ نوجوان اس بگاڑ کی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس دباؤ اور غیر یقینی صورتحال کا نتیجہ ہے جس میں وہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ انور کی لاپرواہی اور غنڈہ گردی وہ اس لیے ہے کہ اس کے سامنے کوئی واضح مستقبل نہیں ہے۔ جاگیرداری ختم ہو رہی ہے اور اس کے پاس جدید دنیا میں کامیاب ہونے کی کوئی مہارت یا تعلیم نہیں ہے، تو وہ اپنی طاقت کا اظہار اسی پرانے وحشیانہ طریقے سے کرتا ہے جو اس نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ یہ ایک ایسے شہزادے کی مایوسی ہے جسے بتایا گیا ہے کہ اس کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے۔ تو آپ کے خیال میں اگر ڈیم کا خطرہ نہ ہوتا تو انور ایک شریف شہری ہوتا؟ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ یہ تکبر اور لا قانونیت یہ اس نظام کی گھٹی میں پڑی ہے۔ بحران نے صرف اس زہر کو سطح پر لا کر عیاں کر دیا ہے۔ اور صرف انور ہی کیوں، دوسرے بھائی نیاز علی کو دیکھ لیں۔ اس کا پیسوں کے معاملے میں اپنے ہی بھائی پر عدم اعتماد اور سخت رویہ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟
یہ خاندان میں گہری بداعتمادی کی علامت ہے۔ جب بھائی بھائی پر بھروسہ نہ کرے تو وہ خاندان بیرونی دشمن کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ لٹا رہا ہے۔ دوسری طرف بڑا بھائی شہر میں پلازے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ایسے میں نیاز وہ واحد شخص ہے جو مالیاتی جہاز کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا ہر پیسے کا حساب رکھنا کنجوسی نہیں بلکہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہی پیسہ ان کی بقا کا ضامن ہوگا۔ اس کا رویہ اس غیر یقینی صورتحال کا براہ راست نتیجہ ہے، اس کی وجہ نہیں۔ وہ ایک ایسے خاندان کا خزانچی ہے جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ لیکن اس طرز عمل سے خاندان ٹوٹ رہا ہے، اتحاد ختم ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شواہد ایک ایسے خاندان کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اپنا راستہ کھو چکا ہے۔ سربراہ کی ترجیحات غیر سنجیدہ ہیں، بڑا بیٹا وراثت بیچنے پر تلا ہے، چھوٹا بیٹا غنڈہ گردی میں مصروف ہے اور درمیانہ بیٹا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ اندرونی سڑاند کی وہ علامات ہیں جو اس نظام کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ ڈیم کی تعمیر تو بس ایک بہانہ ہے، اصل بیماری تو گھر کے اندر ہے۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اگرچہ اندرونی مسائل اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن ان کی حیثیت وہ ثانوی ہے۔ آپ ایک مضبوط اور صحت مند درخت کا تصور کریں جسے ایک طاقتور طوفان جڑ سے اکھاڑ دے۔ کیا آپ کہیں گے کہ درخت اندر سے کمزور تھا؟ نہیں، اصل مجرم وہ بیرونی تاریخی قوتیں ہیں جیسے حکومت کی بڑھتی ہوئی عملداری، شہری ترقی اور جدید معاشیت، جن کا مقابلہ کرنا اس جاگیردارانہ نظام کے بس میں تھا ہی نہیں۔ ڈیم اس طوفان کا نام ہے۔ خاندان کی آپسی لڑائیاں دراصل اسی طوفان میں خود کو بچانے کی ناکام اور بے ڈھنگی کوششیں ہیں۔ یہ ایک ایسے عدیم ڈھانچے کی آخری ہچکیاں ہیں جسے جدیدیت کا سیلاب بہا کر لے جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مواد ایک بہت ہی پیچیدہ تاریخی تبدیلی کو پیش کرتا ہے، جہاں نظام کے اندرونی خامیاں اور بیرونی دباؤ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ شاید ایک کے بغیر دوسرے کو سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ بالکل، اور شاید یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا عنصر زیادہ فیصلہ کن تھا اتنا آسان نہیں، اور یہی سوال اس کہانی کو مزید گہرائی سے سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔